والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم وضو کے مستحبات اور وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے حوالے سے چند مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وضو کے مستحبات ویسے تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک جو ضروری ہیں محدود وقت کے اندر ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جسم کے اندر سے کوئی بھی چیز ایسی نجاست جو نکلے اور بہہ پڑے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اپنے جسم کے اندر غور کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے جسم میں چہرہ آتا ہے، تو چہرے میں پہلے آنکھ ہے، آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ آنسو نکلتا ہے، تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کے بعد ہمارے کان ہیں، کان سے میل کچیل نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں پیپ یا خون وغیرہ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا ناک ہے، ناک سے کیا نکلتا ہے؟ رینٹ، ریشہ وغیرہ، اگر یہ چیز نکلے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر خون یا نکسین وغیرہ نکلتی ہے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ ہے، منہ سے کیا نکلتا ہے؟ سانس، تھوک، جگالی وغیرہ، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر قے آتی ہے منہ بھر کے تو اس چیز سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جسم پر زخم ہے، زخم سے خون نکلا اور بہہ پڑا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور سبیلین دونوں شرمگاہوں میں سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر کہکہ لگا کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح بندہ کوئی ٹیک لگا کر سویا تو اس کا وضو بھی جاتا رہے گا۔ ویسے بیٹھ کر سو جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر کسی ایسی ٹیک لگائی کہ ٹیک ہٹانے سے وہ گر سکتا ہے تو اس ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب وضو کے مستحبات کی طرف آتے ہیں کہ دائیں جانب سے ابتدا کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور دونوں کانوں کا مسح ساتھ ہی ساتھ کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا یہ بھی دونوں مستحب ہیں۔ اور وضو کرتے وقت کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف رخ ہونا یہ بھی مستحب عمل ہے، اور اونچی جگہ پر بیٹھنا اور بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ وضو کا پانی پاک جگہ گرانا یہ بھی مستحب ہے، اور پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر کے سردی کے موسم میں، اور پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، خاص کر کے سردی کے موسم میں جب اعضاء خشک ہوتے ہیں تو ویسے پانی بہانے سے کچھ جگہ خشک رہ سکتی ہے تو ہاتھ کے ساتھ اس کو چپڑ لیا جائے، اور اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا اور دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر چھوڑ دینا۔ اور اسی طرح صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کرنا بھی مستحب ہے، اور اطمینان سے وضو کرنا۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جلدی کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کانوں کا مسح کرتے وقت بیگی چھوٹی جو انگلی ہوتی ہے اس کو کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے وہ ناک میں ڈالنا، پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا، یہ تمام چیزیں مستحب ہیں۔ اور منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پانی پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے، اور دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا، ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھا دینا، مثلا نصف بازو، نصف پنڈلی تک دھونا۔ اسی طرح مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا، یعنی انگوٹھے اور یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کے علاوہ باقی جو 3 انگلیاں ہیں ان کا سرا دوسرے ہاتھ کی
تینوں انگلیوں کے ساتھ سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں اور وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا ہوں، یعنی کہ ایسے کر کے لے جائے اور واپسی پر ان ہتھیلیوں سے مسح کرتا ہوا واپس لائے، اور کلمہ کی جو انگلی ہے وہ انگلی کے پیٹ سے کان کا مسح کرے، یعنی ایسے، اور انگوٹھے جو ہیں یہ کان کے اوپر جو بیرونی حصہ ہے اس میں داخل کرے گا، تو یہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ اور زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں، ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رہنا، بسم اللہ کہنا، درود شریف پڑھنا اور دوسرا کلمہ پڑھنا، یہ تمام چیزیں مستحب ہیں۔ اور وضو کے بعد مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔